اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تمام نیک حاجات پوری فرمائے. اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے, ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے, اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے. جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو میرے بھائی دوستو, مدینہ کی زیارتوں پہ نکلے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان زیارتوں کو قبول و مقبول فرمائے. تو میرے بھائی دوستو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے ہجرت کیا مدینہ منورہ کی طرف, کفار مکہ نے جب ظلم کی حد کر دی تو سبحان اللہ مسلمانوں نے, صحابہ نے, اللہ کے محبوب نے بھی برداشت کی حدیں کراس کر دی. جب یہ حد سے بھی زیادہ تجاوز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آئے تھے. مدینہ کے لوگ بڑے اچھے لوگ تھے, جیسے آج بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا یہاں کے لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں. تو سبحان اللہ اس وقت جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آنے لگے تو یہاں پر ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر ہمیں کچھ نہیں کہا جا رہا, عزت دی جا رہی ہے. اور یہ مسجد بلال ہے, آپ کے لیفٹ سائڈ میں کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک یہاں پہ تھا, تو اب اس کی جگہ پر یہاں پہ مسجد بنا دی گئی. جیسے میں نے کل بھی کہا کہ زیادہ تر یہی ہوا, جیسے جیسے صحابہ کے گھر تھے, مکانات تھے, تو وہاں پر انہوں نے مساجد بنائے کہ یہ پاک گھرانے تھے تو یہاں پر اللہ کا گھر بنایا جائے. تو سبحان اللہ کی قیامت تک صدقہ جاریہ ان کے نام اعمال میں ہوتا رہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائی دوستوں, مدینہ کے اندر مسلمان امن سے رہنے لگے تو صحابہ کو پتہ چلا, یہاں پر ہجرت کرنا شروع کیا. تو اللہ کے محبوب کو اللہ کے حکم سے اللہ نے حکم دیا, میرے محبوب اب آپ بھی نکلے, ہجرت کریں مدینہ منورہ کی طرف. تو اللہ کے محبوب جب وہاں سے نکلے مکہ مکرمہ سے تو مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. اللہ کے محبوب کا جب مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ مدینہ والے اللہ کے محبوب کے انتظار میں اپنے گھروں سے صبح نکل جاتے. اب ہم جس طرف جا رہے اس طرف مکہ کا راستہ پڑتا تھا, تو جہاں پر مدینہ والوں کو اندازہ تھا کہ یہ وہ راستہ ہے, یہاں سے لوگ آتے ہیں, تو اس راستے میں اللہ کے محبوب کی محبت میں جا کر بیٹھتے تھے. سبحان اللہ. صبح سے لے کر شام تک کام کاج سب کچھ چھوڑ دیا, اللہ کے محبوب کی محبت میں روزانہ جا کر بیٹھنا. جیسے عصر ہو جاتی تو عصر کے بعد پھر یہ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ آتے کہ اللہ کے محبوب آج بھی نہیں پہنچ پائے. اور سبحان اللہ ایک دن اسی طرح مدینہ والے بیٹھے رہے, قریب عصر کے قریب یہ جب گھروں کو لوٹے, ایک یہودی نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے, تو اسے اندازہ ہو گیا یہی وہ قافلہ ہے جو مکہ سے نکلا تھا اور مدینہ پہنچ گیا اور انہی کا انتظار ہو رہا ہے. تو اس نے مدینہ کی طرف آواز دی, اے مدینہ والوں جن کا انتظار تھا وہ آ گئے. یہ اعلان سننا ہی تھا کہ سبحان اللہ مدینہ کے اندر چھوٹے بڑے, عورتیں, بچے, بوڑھے اللہ کے محبوب کی محبت میں روتے ہوئے نکل پڑے, دوڑ پڑے. سبحان اللہ. اب مدینہ کے چند لوگ تھے جو اللہ کے محبوب کو جو دیکھ چکے تھے, اللہ کے محبوب کو ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے تھے, وہ جانتے تھے. زیادہ تر تو لوگ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے محبوب کون ہے. اب ابو بکر بھی ساتھ میں ہے. تو مدینہ والوں نے اللہ کے محبوب کا استقبال کیا, خوشی کا اظہار کیا. تو سبحان اللہ, تو اللہ کے محبوب جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے اللہ کے محبوب وادی قبا پہنچے. سبحان اللہ. تو وادی قبا میں اللہ کے محبوب پہنچے, وہاں پر کچھ دن گزارے, 15-20 دن گزارے.
تو اس کے بعد اللہ کے محبوب وہاں سے نکلے. تو مدینہ والوں نے وہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ مدینہ کے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا آقا کون ہے، غلام کون ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کی طرح کھڑے ہوئے اللہ کے محبوب کو سایہ کر دیا. جب انہوں نے سایہ کیا تو سب مدینہ والوں کو پتہ چل گیا یہ تو ابو بکر ہے، یہ اللہ کے پیارے محبوب ہے. تو انہوں نے اللہ کے محبوب کا استقبال کیا. مدینہ والے کہتے ہیں وہ دن ہم پوری زندگی نہ بھول سکیں. وہ جو خوشی کا جو دن تھا، وہ جو صحابہ نے خوشی منائی، جو مدینہ والوں نے خوشی منائی، بچیوں نے وہ نغمے گائے، وہ جشن منایا. مدینہ والے کہتے ہیں پوری زندگی ایسی خوشی کا دن ہم نے دوبارہ نہیں دیکھا. وہ جو دن تھا آقا کی آمد کا، آقا کی محبت میں جو نکلے تھے. تو سبحان اللہ، اللہ کے محبوب نے جب وہاں پہ 15 دن گزارے تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے محبوب کے لیے وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی، کھجور کی تنوں کی چھت. تو انہوں نے کھجور کے تنوں کی چھوٹی سی مسجد بنائی. یہ اسلام کی بھی سب سے پہلی مسجد تھی، مسجد قباء. اب یہ ایک بہت بڑی مسجد کی شکل میں موجود ہے. اور اللہ کے محبوب کو اس مسجد کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنی محبت کہ اللہ کے محبوب ہر ہفتے کے دن اپنے گھر سے وضو بنا کر اس مسجد میں آ کر 2 رکعت ادا کرتے. اور سبحان اللہ، آج بھی اس مسجد کے دروازے پہ آپ دیکھیں گے تختی لگی ہوئی ہے جس پر وہ حدیث مبارک لکھا ہوا ہے. اللہ کے محبوب نے کہا جو بھی بندہ اپنے گھر سے وضو بنا کر اس مسجد میں آ کر 2 رکعت ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. بولے سبحان اللہ. ہمیں بھی پتہ چلے بیٹھے ہوئے بس میں. تو یعنی کتنی بڑی سبحان اللہ، اللہ نے خوشخبری دی. اللہ کے محبوب نے اب عمرے کے لیے احرام باندھنا، صفا مروہ کرنا، طواف کرنا، اس کے باوجود بھی پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس کے بارے میں اللہ کے محبوب کا قبول عمرے کا ثواب آپ کو مل گیا. سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت اس مسجد میں 2 رکعت ادا کرنے کے. اور یہ آپ کے لیفٹ سائڈ میں مسجد جمعہ ہے. یہ صرف نماز کے ٹائموں پہ کھلا رہتا ہے، ویسے بند رہتا ہے. اب اس مسجد کے بارے میں تو سبحان اللہ، یہ مسجد جمعہ ہے. جب اللہ کے محبوب جمعہ کا دن تھا، جب وادی قباء سے نکلے، جب جمعہ کا دن تھا، صحابہ نے استقبال کیا، تلواروں کے کھیل دکھائے، تلواروں کے سائے میں لے کر آئے. جب یہاں پر پہنچے اس مسجد کے پاس تو جمعہ کا وقت ہو چکا تھا. تو اللہ کے محبوب نے پہلا جو جمعہ ادا کیا اس مسجد میں، اس جگہ پر. اس لیے اس مسجد کا نام مسجد جمعہ رکھا گیا. جمعہ کا دن تھا جب اللہ کے محبوب وہاں سے نکلے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب کو تلواروں کے سائے میں لے کر آئے، تلواروں کا کھیل دکھایا، بچیوں نے وہ نغمے گائے، ڈف کے اوپر سبحان اللہ استقبال کیا. جب اللہ کے محبوب یہاں سے نکلے تو ہر ایک صحابی کا، ہر ایک مدینے والے کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے محبوب میرے گھر میں رہے، میرے گھر مہمان بنے، کیونکہ اللہ کے محبوب کا یہاں پہ گھر مبارک تو نہیں تھا. اب جس گھر کے پاس سے گزر ہوتا وہ اللہ کے محبوب کی منت سماجت کرتے. جب اللہ کے محبوب یہاں سے نکلے، اپنے اونٹنی پہ سوار ہوئے، اللہ کے محبوب نے کہا میرے اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں جا کر بیٹھ جائے گی میں وہاں پر قیام کروں گا. اور سبحان اللہ، یہ اونٹنی یہاں سے چلتے چلتے اب جہاں پر مسجد نبوی بنا ہوا ہے، جہاں سے آپ لوگ سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کر کے جس دروازے سے باہر نکلتے ہیں، اس کے سامنے ہی یہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا. تو یہ اونٹنی جا کر وہاں پر بیٹھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننان کے گھر تھے. تو سبحان اللہ، پھر اللہ کے محبوب نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کیا. اور اس کے بعد اللہ کے محبوب کے لیے گھر بنایا گیا اور مسجد نبوی تعمیر ہوا. اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے، جس کی طرف ہم جا رہے ہیں.
اس کے بعد مسجد نبوی جب اللہ کے محبوب نے ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ پہنچے، تو اس کے بعد ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا. اس کے بعد اللہ کے محبوب کے لیے گھر بنایا گیا، اور اللہ کے محبوب کے لیے مسجد نبوی بعد میں تیار ہوا. تو سبحان اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری کی محبت دیکھیں. ان کے پاس 2 فلور کا گھر تھا، تو انہوں نے اللہ کے محبوب کا کہا کہ یا رسول اللہ آپ اوپر کے پورشن میں رہیں، نیچے ہم رہتے ہیں. تو اللہ کے محبوب نے کہا اب لوگ آ رہے جا رہے ملاقاتوں کے لیے، اللہ کے محبوب کی زیارت کے لیے لوگوں کا آنا جانا تھا. اللہ کے محبوب نے اوپر جانا نیچے آنا تکلیف ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں نیچے رہتا ہوں، کیونکہ یہ لوگوں کا آنا جانا بار بار اوپر سے نیچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ اوپر چلے گئے رات کو. تو یہ میاں بیوی ساری رات دونوں سو نہ پائے، اس محبت میں کہ اللہ کے محبوب نیچے ہر ہم اوپر. تو ساری رات تڑپتے رہے، ساری رات ان کو نیند نہیں آئی. صبح آیا تو انہوں نے اللہ کے محبوب کو واقعہ سنا، یا رسول اللہ ہم سے یہ نہیں ہو پاتا، آپ نیچے ہو ہم اوپر ہو، یہ نہیں ہوتا. ساری رات اس فکر میں کہ اللہ کے محبوب یہاں پہ ہوں گے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے محبوب ہمارے نیچے. ساری رات. پھر اللہ کے محبوب اوپر کے پورشن میں چلے گئے، وہ میاں بیوی نیچے کے پورشن میں آ گئے تھے. یہ تھی وہ محبت. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے. آمین. اور آپ کے لیفٹ سائڈ میں یہ جو وادی نظر آ رہا ہے، آگے تو مسجد قباء پہ ہم پہنچ گئے. مدینہ کے اندر کفار نہیں تھے، مدینہ کے اندر مدینہ میں منافق بہت تھے. قرآن کے اندر بھی ایک ذکر آتا ہے مسجد درار کا. وہ مسجد اسی وادی کی سائڈ میں بنائی گئی تھی. کنہوں نے بنایا؟ منافقوں نے بنایا. اب منافقوں نے یہ مسجد تو بنا لیا. اب منافقوں کا جو اصل مشن کیا تھا، یہ تو صرف دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم بھی اسلام کے کتنے خیر خواہ ہیں، ہم نے بھی اللہ کے لیے گھر بنایا ہے، ہم اس میں عبادت کریں گے. دراصل انہوں نے مسجد نہیں بنائی، انہوں نے مسجد کی شکل میں بنایا. وہ صرف یہاں پر بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے تھے کہ ہم کس طرح مسلمانوں کو تکلیف دیں، اسلام کو نقصان پہنچائے. اب جب انہوں نے یہ گھر تیار کر لیا تو انہوں نے اللہ کے محبوب سے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ آ جائیں، اس مسجد کی افتتاح کریں. جب اللہ کے محبوب افتتاح کریں گے تو ہر مسلمان کی بھی اس سے محبت ہو جائے گی. لیکن سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیج دیا. سبحان اللہ. جبرائیل امین کو بھیج دیا اور اپنے محبوب سے کہا اے میرے محبوب آپ اس مسجد میں نہ جانا، آپ اس مسجد میں نہ جانا، اس مسجد کی افتتاح کے لیے آپ نہ جائیں. ان ظالموں نے، یہ سارے کے سارے منافق ہیں، انہوں نے مسجد نہیں بنائی، یہ تو انہوں نے ایک اپنا اڈا بنا لیا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں یہ مشورہ کرتے کس طرح ہم نقصان دیں، آپ اس مسجد میں لہٰذا نہ جائیں. تو اللہ کے محبوب اس مسجد کی طرف نہیں آئے، جس کی وجہ سے آج وہ مسجد کا نام و نشان ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ مسجد ہی نہیں تھی. مسجد تو وہ ہے میرے بھائیو دوستو جہاں پر مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے. اب دیکھیں اس میں ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے. ہم ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے کہ دیکھیں ہر گھر، ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی، ہر اللہ کا ولی ولی نہیں ہوتا. حتیٰ کہ ایک بندے کو آپ آسمان پہ اڑتا ہوا بھی دیکھیں، اسے اللہ کا ولی نہیں سمجھنا. سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ اس کے اندر اللہ کا حکم، اللہ کی اطاعت، اللہ کے محبوب کی اطاعت، اللہ کے محبوب کی سنتیں بھی زندہ ہیں یا نہیں. حتیٰ کہ ایک اڑتے ہوئے بھی کرامات اپنے دکھائے، لیکن اس کی زندگی، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شکل سیرت صورت اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے یا نہیں ہے. اگر نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو میرے بھائیو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، دھوکہ ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھنا. بہت سے واقعات ہیں، تو اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں تو میرا تو ارادہ تھا جب مکہ سے نکلنے کے ٹائم کہ آپ لوگوں کو کچھ سناؤں، لیکن ہم سناتے تب ہیں، ہم دیکھتے ہیں آگے کیفیت بھی سننے والی ہو. ہم دیکھتے ہیں لوگ تھکے ہوئے تو ہم بھی نہیں سناتے ہیں، کہتے یار تھکے ہوئے. یہ ساری باتیں بولنے والے کے جب سینے سے اللہ نکالتے، جب اگلا سننے والا دل سے سن رہا ہو.
نہیں تو میں آپ کو ایک 3 بندوں کا واقعہ سناتا جو مدینہ کے اندر انہوں نے گھر خریدا اور مسجد نبوی کے قریب رہنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے مدینہ والوں کے ایسے دل جیتے کہ پورا مدینہ ان پر فدا تھا کہ ان سے بڑھ کر کوئی اللہ والا نہیں۔ لیکن وہ ذلیل، وہ جہنمی، تو وہ اللہ کے حکم سے جہنم بھی واصل ہوئے۔ تو ان کا جو مشن تھا، مدینہ والوں کا تو دل جیتا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت تو دیکھ رہے تھے نا، وہ خبیث یہاں پر آئے تھے اللہ کے محبوب کو روضہ رسول سے نکالنے کی نیت سے، مسجد نبوی کے قریب گھر بھی لیا، وہاں سے انہوں نے سرنگ کھودنا شروع کی کہ اللہ کے محبوب کے قبر کی طرف، کہ اللہ کے محبوب کو یہاں سے نکالیں گے، پھر مسلمانوں کو کہیں گے کہاں ہے آپ کے نبی؟ یہاں پر، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت قادر ہے، جو میں کہتا رہتا ہوں، وہ کسی کے محتاج نہیں، ہم سب ان کے محتاج ہیں، وہ جس سے بھی کام لے لے۔ اللہ نے یہ کام کس سے لیا تھا؟ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سے، جو مصر کے بادشاہ تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی رات کو تب سوتے جب وہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھتے۔ جب تک وہ 1000 دفعہ درود شریف نہ پڑھتے تو وہ سوتے نہیں تھے۔ یہ وہ درود کی برکت تھی، اللہ نے اس سے یہ کام لیا۔ اللہ کے محبوب نے خواب میں اسے وہ 3 بندوں کی شکلیں دکھائی۔ اے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سے کہا، اے نور الدین زنگی، تو آرام سے سو رہا ہے، مجھے یہ 3 بندے مجھے تنگ کر رہے، مجھے آرام کرنے نہیں دے رہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے محبوب نے خواب میں ان کو دکھا دیے۔ تو اللہ، وہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ مصر سے نکلا اپنے فوج کے ساتھ، آ کر ان کو یہاں پر پکڑا، کیونکہ اللہ کے محبوب نے 3 رات خواب میں آتے رہے اللہ کے محبوب ان کے۔ تیسری رات اللہ کے محبوب نے کہا، اے نور الدین زنگی، یہ وہ تین بندے ہیں، ان کی شکلیں تک دکھا دی، یہ مجھے آرام کرنے نہیں دے رہے۔ تو سبحان اللہ، پھر نور الدین زنگی وہاں سے آئے یہاں پر، ان تینوں کو پکڑا اور جہنم واصل کیا۔ جب ان کے روم میں اترے، مدینہ والے اتنے رو رہے تھے جب انہوں نے ان کے اوپر یہ حکم جاری کیا کہ ان کو مارا جائے، کہ ان سے پوچھا جائے۔ تو جب ان کو مارا جا رہا تھا تو مدینہ کے سب چھوٹے بڑے رو رہے تھے، غم زدہ تھے، یہ کہ نور الدین زنگی کو کیا ہو گیا کہ اللہ والوں کو بھی اس طرح ظلم کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ جب ان کو پٹکار پڑی نا، جب ان کے روم میں داخل ہوئے تو وہ سرنگ کھدا ہوا تھا۔ تو نور الدین زنگی وہ رحمت اللہ علیہ، وہ اللہ کے پیارے ہیں کہ سبحان اللہ، جب یہ سرنگ میں اترے، جب نیچے گئے تو یہ اللہ کے محبوب کے قدموں تک ظالم پہنچ چکے تھے۔ جب انہوں نے ہاتھ لگایا مٹی کو تو اللہ کے محبوب کے قدم مبارک نظر آئے۔ انہوں نے اللہ کے محبوب کے قدموں کا بوسہ لیا اور اس زمانے میں یہ حکم صادر کیا، کھڑے کھڑے وہیں پر اللہ کے محبوب جہاں آرام فرما ہے، اس گھر کے چاروں طرف اتنا بڑا کھڈا کھودا گیا کہ اس کے اندر دوبارہ سیسا بھر دیا گیا کہ قیامت تک کوئی خبیث دوبارہ یہ حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی یہاں تک پہنچ نہ پائے۔ انہوں نے یہ سارا حکم اپنے کھڑے کھڑے وہیں پہ یہ حکم صادر کیا، اپنے ہاتھوں سے یہ سارا کام کرایا کہ اللہ کے محبوب جس گھر میں آرام فرمائے، اس کے چاروں طرف میں ایسا سیسا بھر دیا کہ قیامت تک کوئی اس کی کھدائی نہ کر سکے۔ اتنا چوڑا کھڈا کھود کر سیسا بھر دیا۔ تو میرے بھائی دوستو، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے ولی وہ ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے محبوب کے اتباع سنت ہوں گے، تو وہ اللہ کے ولی ہے۔ اب ہم مسجد قباء پہنچ چکے ہیں، رش اتنا ہے کہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں بسوں کی رکنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو علماء کہتے ہیں یہاں پر آپ آئے، گھر سے 2 رکعت پڑھے، آپ کو عمرے کا ثواب مل گیا۔ اگر آپ دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں، دوبارہ گھر جائیں، وضو کریں، دوبارہ آئیں، پھر آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں ایسے مشکل نہیں ہے، آپ 2 جگہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں تو اللہ قادر ہے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن آپ لوگ کوشش کریں، ٹائم کی بھی پابندی، راستہ دیکھتے ہوئے چلیں۔ 20 منٹ کافی ہے، 20 منٹ میں اگر آپ پڑھنا چاہیں 10 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ راستہ دیکھتے ہوئے جائیں، راستہ دیکھتے ہوئے آئیں گے، 20 منٹ کے اندر۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد۔ ماشاءاللہ رش دیکھ، کبوتر، ادھر وومن کے لیے، مینس کے لیے ادھر۔
نہیں ابھی تو نفل پڑے گا نا کھجور کی طرف. Ini dia. ماشاءاللہ مسجد قباء. اور ادھر بھی زمزم وافر مقدار میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. Ya Allah ya Resulallah.